ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معزز سامعین حضرات، آج کے اس ہفتہ واری درس میں سنت مبارکہ اور جماعت اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین مجھے حق بولنے اور آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق دے۔ عزیزان گرامی، اہل سنت والجماعت کا روز اول سے ہی یہ عقیدہ ہے اور رہے گا کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی ایک مستقل شرعی حیثیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا، نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرنا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا اور ان سنتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کا انکار قرآن مجید سے انحراف ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لاپرواہی فہم قرآن مجید کو سمجھنے سے دوری ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی شخص جماعت حق سے جڑ نہیں سکتا ہے۔ سنت کہتے کس کو ہے؟ سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت کا لغوی جو معنی ہے وہ راستے اور طریقے کے ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ المفردات میں لکھتے ہیں: وَسُنَّةُ النَّبِيِّ طَرِيقَتُهُ الَّتِي كَانَ يَتَحَرَّاهَا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصد کرتے تھے۔ اور المعجم مقائص اللغہ میں امام ابن فارس رحمہ اللہ لکھتے ہیں: السنۃ وہی السیرۃ وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرتہ۔ سنت کا معنی جو ہے وہ طریقہ ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اصولیین اور فقہاء کے نزدیک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ تعریفات کی گئی ہے۔ محدثین کے نزدیک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور اقوال افعال کو کہتے ہیں۔ اس میں ترک بھی شامل ہے، چھوڑنا بھی شامل ہے۔ تقریر، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی گئی ہو اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام کرنا یا کوئی بات کہتے وقت کی کیفیت کو بھی سنت کہتے ہیں۔ اب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر
کوئی شخص اسلام کو سمجھ نہیں سکتا ہے، کوئی شخص کی رسائی اسلام تک نہیں ہو سکتی ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی شخص رب العالمین کے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ ہی الاسلام ولا یقوم احدہما الا بالآخر۔ جان لو کہ اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ یعنی کوئی شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اسلام کا معتقد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور کوئی شخص اسلام کے بغیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معتقد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ سنت ہی اسلام ہے اور اسلام ہی سنت ہے، اور جو شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اسلام کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسلام کو نہیں جان سکتا ہے۔ اور یہ جو دعویٰ ہے، یہ جو صفت ہے، خوارج کی صفت ہے، جو کہتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی قرآن مجید کو سمجھا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خوارج کی جو صفت ہے سب سے خطرناک صفت ہے۔ یہ من مانی تعبیر ہے، یہ من مانی طور پر اپنے کالر کو کھلا کرنا ہے، اور یہ من مانی آزادی ہے جس کی اسلام شریعت اسلامیہ ہرگز کیا ہے، اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھنا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا یہ واجب ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر کہتا ہے، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ پھر جائے تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقائد سے دوری بناتے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ میں شامل کرتے ہیں۔ انہیں اس کا معنی، اس کا مفہوم ہی پتہ نہیں ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کس کو کہا جاتا ہے، نہ اس کے اہل کو جانتے ہیں، نہ سنت کو جانتے ہیں، نہ جماعت کو جانتے ہیں، بس طوطے کی زبان لگائے ہوئے ہیں، طوطے کی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ میں سے ہے۔ سنت کس کو کہا جاتا ہے، جماعت کا کیا معنی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، بس سنت پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی اہل السنہ والجماعہ میں داخل کر دیتے ہیں، اور جو بدعت پر عمل کر رہا ہے، بدعت کی ترویج کر رہا ہے، بدعت کے راستے پر چل رہا ہے، بدعتیوں کی مجلس میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کو بھی کیا ہے، اہل السنہ والجماعہ میں داخل کرتے ہیں، ان کو بھی اہل السنہ والجماعہ میں شامل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، یہ سب سے خطرناک چیز ہے، جو جس کا اہل نہیں ہے اس کو اس کا اہل بنا دینا، جو جس چیز سے واقف نہیں ہے اس کو واقف ہوئے بغیر اس چیز میں اس کو داخل کر دینا، یہ سب سے خطرناک کی چیز ہے۔ جماعت کا جو معنی ہے علماء کرام نے مختلف بیان کیا ہے، یہاں پر جو سب سے زیادہ قوی اور جو سب سے زیادہ اہم جو معنی ہے وہ معنی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جماعت یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقائد
اور اعمال کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس چیز پر تھے اس کو جماعت کہا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے سے، منہج سے اختلاف کرنا، ان کے راستے سے، ان کی سنتوں سے، ان کے عقائد سے اور عملی اعتبار سے جن چیزوں پر یہ لوگ تھے اس سے ہٹ کر کے چلنا یہ جماعت نہیں ہے۔ اور وہ شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج پر نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، راوی حدیث سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں انی فرطکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا لیریدن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی ثم يحال بینی وبینہم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا، جو میرے پاس آئے گا اور وہ میرے پاس آئے گا وہ پانی پیے گا، اور جس نے ایک دفعہ پانی پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ میرے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، تو میں کہوں گا یہ تو میری امت میں سے ہے، تو مجھے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات دین میں داخل کر دی تھی، تو میں کہوں گا دوری ہو، سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دوری ہو یعنی ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، یعنی ان لوگوں کو مجھ سے دور کر دو۔ بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ یہ مسلمان ہے، دنیا میں اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہنے والے ہیں، ان کو حوض سے قیامت کے دن ان کو حوض سے دھکیل دیا جائے گا، کیونکہ وہ حقیقی اہل السنہ والجماعہ نہیں ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے والے نہیں تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، طریقے کو چھوڑ دیا تھا، جن عقائد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پیش کیا تھا، ان عقائد سے انہوں نے دوری بنائی تھی، اور اپنے آپ کو دنیا میں کیا کہتے تھے؟ اہل السنہ والجماعہ۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ان کو دور کر دیا جائے مجھ سے، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دین میں نئی بدعات کو ایجاد کر دیا تھا۔ بھائیوں عقائد کی بنیاد اسی پر ہے جو کتاب و سنت پر رکھی گئی ہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے انحراف کرے گا وہ اہل السنہ والجماعہ میں سے نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کا اہل السنہ والجماعہ کا منشور کیا ہے، اہل السنہ والجماعہ کی بنیاد کیا ہے، اہل السنہ والجماعہ کی اساس کیا ہے، یہ لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، بس اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ ہے۔ والاساس التی تبنى علیہ الجماعۃ وهم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورحمہ اللہ اجمعین وهم اہل السنۃ والجماعہ فمن لم یأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعۃ ضلالہ والضلالۃ واہلها فی النار۔ وہ بنیادیں جس پر جماعت کو قائم کھڑا کیا جائے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، وہی اہل سنت والجماعت ہے، جو ان سے رہنمائی لے گا وہی اہل السنہ والجماعہ میں داخل کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں جو شخص صحابہ کرام سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج پر نہیں چلتا ہے،
وہ کیسے اہل السنہ والجماعہ میں داخل ہوگا؟ اس کا شمار اہل السنہ والجماعہ میں نہیں ہوگا۔ فمن لم یأخذ عنہم، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رہنمائی نہیں لے گا، جو ان کے طریقے پر نہیں چلے گا، وہ گمراہ ہے، بدعتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی اور اس کے اہل دونوں ہی جہنمی ہے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ نے کہا کہ جماعت کے معنی کے بارے میں یہی بات حق اور صحیح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چل کر ہی جماعت کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اہل السنہ والجماعہ کی جو بنیاد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چل کر ہی رکھی جائے گی۔ اہل السنہ والجماعہ کون ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے اور اس منہج پر قائم رہنے والے جس پر صدر اول یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین اور پرانے نئے زمانے کے ائمہ مسلمین گامزن ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جماعت سے مراد نہ تو عوام الناس ہے اور نہ ہی اغلبیت ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں بھی یہ بات ذکر کر دی گئی ہے کہ حق کا معیار اکثریت نہیں ہے، حق کا معیار وہی ہے جسے کتاب و سنت نے کہا ہے، وہی حق پر ہے، وہی حق پر چلنے والے ہیں۔ جب تک کہ حق پر لوگوں کا اتفاق نہ ہو جائے، اسی لیے جماعت کا شرعی مفہوم یہی ہے، کتاب و سنت پر چلا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلا جائے، اور اس راستے پر چلنے والا اگر ایک بھی ہو تو وہ بھی جماعت اہل السنہ والجماعہ میں کسے کہلائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انما الجماعہ ما وافق الحق وان کنت وحدک، جماعت وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں موافق ہو اور اگر چاہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس وقت فرزندان توحید موجود ہے جو اعتقاد اور عملاً منہج سلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین اور محدثین سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھے، افراد اقوام کو جب صحیح پیغام مل جاتا ہے، صحیح عقائد، صحیح تعلیمات مل جاتے ہیں، وہ جماعت حق سے جڑ جاتے ہیں، ان کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھے، سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جڑنے اور اس اہل السنہ والجماعہ میں جڑنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ منکرین حدیث کو، جو لوگ واویلے طور پر یا ناشعوری طور پر اہل السنہ والجماعہ کہتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے کھلنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ جماعت سے مراد اس سے پہلے بھی بات گزر چکی ہے، حق سے وابستگی ہے، حق پر چلنا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اور ان دلائل کے واضح ہونے کے بعد بھی حقیقی جماعت اہل السنہ والجماعہ، جماعت صحابہ سے اگر کوئی شخص نہیں جڑتا ہے تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا سورہ آل عمران کے اندر، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، نہ ہو جانا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ بندی اور اختلاف میں پڑ گئے، جبکہ ان تک روشن دلیلیں پہنچ چکی تھی۔ ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، انہی لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ آپ دیکھیں، زمانہ جیسے جیسے دراز ہوتا جائے گا، لوگ بدعتیں ایجاد کریں گے، لوگ بدعتیں ایجاد کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ میں شامل کریں گے، سنتیں مٹتی جائے گی،
لوگ اہل السنہ والجماعت سے ناواقف ہوتے جائیں گے، بدعتوں کا عروج ہوگا، سنتوں کا جنازہ نکل جائے گا، اس کے بعد بھی لوگ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت میں سے کہنے لگیں گے۔ میرے بھائیوں، خلاصے کے طور پر یہی بات کہوں گا کہ سنت، جماعت ان تمام اعتقادات، عقائد، اعمال، اقوال کو شامل ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلے گا، وہی اہل السنہ والجماعہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ میں سے کہے۔ یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اہل السنہ والجماعہ میں شامل کرے، مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلنے والا بنائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کی ہی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔